الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے، اس کو پڑھ کر سمجھ کر غور کرے بندہ، 4 نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ہوا ہے۔ جن میں سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن صلاۃ اللہ سلامہ بھی ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی ہیں، اور چوتھے نمبر پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ انبیاء کل کتنے دنیا میں تشریف لائے، اس کا کل علم سوا اللہ کے کسی کو پتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 1,24,000 انبیاء آئے، یہ مفسرین کا ایک اندازہ ہے، 24,000 متعین نہیں ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ میرے محبوب، کچھ نبی رسول ایسے گزرے ہیں کہ میں نے آپ پر ان کا بیان فرمایا، اور کچھ ایسے بھی میرے رسول دنیا سے ہو گزرے ہیں کہ لم نقصصہم علیک، میں نے ان کا آپ کو بھی بتلایا۔ جب صاحب شریعت پیغمبر کو پتہ نہیں کہ حتمی رسول کل کتنے دنیا میں ہو گزرے ہیں، میرا یا آپ کا 1,24,000 پہ ڈٹ جانا یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، بلا دلیل ہے یہ بات۔ اس لیے احتیاط کس میں ہے؟ 1,24,000 کم و بیش، ہو سکتا ہے 1,24,000 سے ایک نبی اوپر ہوگا، ہم 1,24,000 مانے اوپر والے کو چھوڑ دیں تو دائرہ اسلام سے اگر
1,24,000 سے ایک نبی کم ہوا اور ہم انکار کر بیٹھے، ہم ایک بڑھا بیٹھے جی، تب بھی ایمان خطرے میں پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ اس لیے علماء نے جو احتیاط کا لفظ بتایا نا، کم و بیش کے ساتھ لازمی کہا کریں، ایمان رکھیں اس پر۔ تو جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان میں 4 نبیوں کا تذکرہ قرآن نے جا بجا کیا ہے۔ شیخ عبد الحق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے، 4 نبیوں کا کثرت سے ذکر کرنا 4 وجوہات کی بنا پر ہے۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کر کے رب العالمین نے ساری کائنات کو دعوت دی، کیونکہ ساری کائنات کے انسان کس کی اولاد ہیں؟ کس کی اولاد ہے؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے گاؤں کا ایک بندہ ہے جسے آپ لوگ کہتے ہیں نا مسلی، ملک لوگ چودھری لوگ بیٹھے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ملک ہیں، فلاں ہے، خاندان پہ قوم پہ فخر ہو رہا ہے۔ وہ ان کے سامنے چائے رکھتے ہوئے کہتا ہے میں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، داد پوترا۔ انہوں نے کہا تو قوم کا مسلی، ہم قوم کے ملک، تو ہمارا چچا زاد کیسے بن گیا؟ وہ کہتا ہے میں آدم علیہ السلام کا جو دوسرا بھائی تھا نا اس لڑی سے ہوں۔ وہ کہتے آدم کا دوسرا بھائی تو تھا ہی نہیں۔ فرمایا تھا ہی نہیں تو پھر تم کیسے ملک اور میں کیسے مسلی بن گیا؟ سارے بھائی بھائی۔ آدم علیہ السلام چونکہ ساری انسانیت کے جد امجد ہیں، اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کثرت سے کیا اور تمام انسانوں کو دعوت دی کہ آ جاؤ، تمہارا باپ جس طرح ایک ہے اسی طرح تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا بھی ایک ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہودی معیشت پر قابض تھے، سودی لین دین ان کا، اس کے ساتھ کاروبار تھا، قوم کو سود کے شکنجوں میں کس رکھا تھا انہوں نے۔ یہودیوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بار بار کیا ہے۔ عیسائیوں کی دعوت کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار کیا ہے، اور مشرکین مکہ کی دعوت کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن صلاۃ اللہ سلامہ کا تذکرہ بار بار کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت تھی کہ یہ تمام فرقے اپنی نسبت ادھر کرتے تھے۔ تو 4 نبیوں کا تذکرہ اس خصوصیت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا، اور 4 نبیوں کا تذکرہ کر کے دعوت ایک ہی دی ہے۔ سب کو کس بات پہ اکٹھا کیا؟ ادھر آ جاؤ، کامیابی ہوگی ادھر قرآن کی طرف۔ اور قرآن کا جو مرکزی مسئلہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے نا، سورہ یاسین قرآن کا کیا ہے؟ دل ہے۔ جس طرح انسانی ڈھانچے میں دل مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے دل کہنے کی وجہ کیا ہے؟
امام اہل سنت سیدنا حسین شاہ صاحب نیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھی. کہتے ہیں اصل میں سورہ یاسین کو جو قرآن کا دل کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے قرآن کا مقابلہ ہے شرک سے، اور شرک کی پہلی سیڑھی اور بنیاد یہ ہے کروا دیتے ہیں. کیا بنیاد ہے؟ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا رد. یہ مسئلہ اللہ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا اور ان کا رد فرمایا، اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا. تو رب العالمین نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی. لوگوں آ جاؤ، ایک اللہ کے در پہ اکٹھے ہو جاؤ. ایک اللہ کے در پہ عبادت صرف اللہ کی کرو. اور یہ اللہ نے مشورہ نہیں دیا کہ کرو تو تمہاری مرضی، نہ کرو تو. اللہ کہتے ہیں یہ میرا حکم ہے، تمہیں کرنی پڑے گی. کامیابی کے لیے تمہیں میری عبادت کرنی پڑے گی. ہاں کامیابی نہیں چاہتے ہو تو پھر جدھر مرضی جاؤ، جس کی مرضی عبادت کرو. کامیابی چاہیے تو سوا میرے اور کسی کی عبادت تمہیں کرنے کی اجازت. اب دیکھیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ. انہیں میں نے امر کیا، انہیں میں نے حکم دیا، لیعبدوا اللہ، عبادت کرو. کس کی؟ قرآن کے اول مخاطبین مکے والے، ابو جہل اس کی پارٹی. حالانکہ ابو جہل بھی عبادت کس کی کرتا تھا؟ کس کی؟ کس کی؟ بتوں کی نہیں، خدا کی کرتا تھا. یہ تمہیں غلطی لگائی ہے کسی نے کہ ابو جہل بتوں کی پوجا کرتا تھا. جی ابو جہل عبادت اللہ کی کرتا تھا. قرآن کریم سے پوچھ لو، آج کا مسلمان یار نماز نہیں پڑھتا ہے. ابو جہل کافروں کی بھی نماز نہیں چھوڑتا سی، لیکن اس دن نماز دا طریقہ اپنے سی. بخاری شریف اٹھائیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یار جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو نماز نہ پڑھا کرو. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا ہی الساعۃ صلاۃ الکفار، یہ کافروں کی نماز کا وقت ہے. یہ کس کی نماز کا وقت؟ ہن تسی گلاں دوئے پہلے لے بنجو بھئی نماز پڑھنا تو کافر دا کام ہے. اسا تو تاں کدی نہیں پڑھی. دھڑ لو نا دلیل. یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو کی بھی اور میں مسلمان ہو کی بھی نماز نہ پڑھوں. کس بات کا مسلمان ہوں؟ اللہ. اور پھر ایک اور بات بھی ساتھ سن لیں. بعض ساتھیوں نے سوال بھی کیا ہے، روز قیامت جی سب سے پہلے کس بات کی پوچھ ہوگی؟ جی نماز کی. تھوڑا تھوڑا آپ بھی بولیں نا تبھی مسئلہ یاد رہے گا. وہ ہمارے تبلیغی دوست کیا کہتے ہیں؟ مذاکرہ. یہ مذاکرہ سمجھیں آپ. اس میں سبق جلدی یاد ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک وضاحت ہے، یاد رکھیے.
دوستوں کا ذہن یہ بن گیا بھائی اپنے تو علاوہ کوئی قبول ہی نہیں، یہ جہا ذہن نہیں ہونا چاہیے یار، سمجھ گئے ہو؟ ذرا کھلے ذہن نے مالک بنو۔ قرآن کریم نالو اللہ ویکھو نا، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں یہودیاں تے کافر ہونے کوئی شک ہے؟ پکے ٹھکے اگر نبی پاک تے ایمان نہیں لایا تے دوئی پالٹی ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں محبوب منہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک۔ ہیں یہودی ہیں کافر، لیکن ان میں بعضوں کی خوبی یہ ہے کہ آپ ان کے پاس خزانے کا خزانہ امانت رکھ دیں تو اس میں خیانت بالکل بھی نہیں کرتے، وقت پہ وہ آپ کو، کافر ہے نا لیکن ان کی جو بات اچھی تھی قرآن نے نقل کی ہے یا نہیں کی؟ تو ہر کسی کی اچھی بات مانا کریں۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ جس طرح آدمی اپنی گم شدہ چیز کو شوق سے لیتا ہے نا، یوں شوق سے لیا کریں اچھی باتیں۔ اللہ اللہ۔ تو قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ضرور ہوگی، لیکن فرق یاد رکھیں، اعمال میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اعمال میں، یہ بات بھی ساتھ یاد کر لیں، اعمال میں سب سے پہلے پوچھ کس کی ہوگی؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ نے چوکیاں لگا رکھی ہیں، چیک پوسٹیں بنا رکھی ہیں جہنم، اللہ نیچے جہنم ہے، اوپر سے گزرنا ہے، جیسے تم کیا کہتے ہو پلے شیخ القرآن تے اللہ دیاں کروڑا رحمت ہون اللہ۔ وہ فرمانے ایک مولوی آکھیا نا، مولوی میں دسیں دن بھی پل صراط جناب تلوار نی دھار نالو زیادہ تیز ہے، وال نالو زیادہ باریک ہے، اتھو گزرنا بڑا اوکھا، گلتے ہیں جی آ رہے مولوی دیوایا جوش نا، اس آکھیا بھئی جیڑا میں نو اتنی کنالاں زمین چاہ دی سی نا، اس دی جا تو میں گزر ویسا، او دا ہاتھ پکڑ کے انہوں گزار لے ویسا، نال لے ویسا۔ وہ ایک جٹ بندے نو جوش آیا، اس آکھیا سودا مانگا نہیں، اللہ اتنی جو دیتی ہوئی، چلو 5-7 کنالی مولی اور آن۔ اس آکھیا بھئی اے تو آڈی ہو گئی استاد جی، چلو میرے نال، تو انہوں وکھا دئیے قبضہ کر لو۔ یہ جوڑا جو میں نہری علاقہ نا، چھوٹے چھوٹے بنے بنائے ہوندے پانی لانے ہونا، ساڑھے علاقی تو بڑے بڑے 10 فٹ دے چاڑے بنے ہوندے، اتھو گزر دیا مولوی بیچارے دا پیر تھڑے دے ڈھے پیا، جٹ تو سوٹے کچھ مارے، اس آقا خبیصا ای جڑا چنگا بلا چاڑا اتھو نہیں پیا گزر سکدا، اتھو کے میں گزر سکدا؟ اللہ اللہ۔ ای پیرن اگے لوگ پیران دے روب تلے ہوندے، پیرن حضرت شیخ ہی سنایا کرتے تھے، فرماتے ایک پیر تھا نا، پیر پہلے پہلے جنہیں گرامچ وینے ہیں نا، بڑے لمے ڈیرے لا گھنے، مرید ادھرو آدھرو جناب ڈنگر گھن کے آنے، ڈنگرانو پیڑیاں پاونیاں ہیں جی، مریدانو وہ پیر اتھے جس نے بیٹھا کے جیڑے مرید نہیں پیرا نہیں نا، وہ ہے ہی بڑا غیرت مند، بازے ہوندے نا غیرت مند انسان، اللہ غیرت نصیب فرمائے، سب تو اچھی توحید و سنت دی غیرت ہے۔ وہ باہر ونجن لگا نا، اپنی بیگم آہنا بھئی جی میں پیرانی عادت بندیا پتہ ہوندی، جی میں آدھے ہو نا گھرے نے وچھے نے داند کدی کہے نہیں، آدھے ہو نا
جس دے گھر وچروٹ آیا اساں پتہ ہے نا بھی کتنی عمر ہے اساں دند ویکھنے دی ضرورت نہیں، باہروں آنا لوے سیدھا ہوندا ہے، کھیر ہے، چوگ ہے۔ اس آخیا پیر میرے اپنے تے میں عادتاں دا واقف ہاں، میں جا رہا بازار انہاں آواز دتی تے تو ونجنا نہیں بیٹھا کے سامنے نہ ہوویں انہاں دے۔ اس آخیا ٹھیک۔ وہ بازار گیا، پیرا پچھو آواز دیونی شروع کیا، او ملکانی، او فلانیے، تو کون آئی؟ شیکڑو اس آخیا بھئی او نیک بختی تو سامنے نہ آسیں تا روز قیامت میں نو پتہ کیویں چل سی کہ تو میری مریدنی ہے، میں ویکھ سا تے پتہ چل سی تو میری مریدنی ہے نا، اتھے تو میرے ہزارہ مرید ہو سن۔ اس بیچاری آکھے دی روٹیاں تھپ تھپ کے اج مینا ہو گیا تے انج نہ ہوئے بے اتھے بھی خالی رہ ونجا، چلو چلی ویندی۔ وہ آ گئی بیٹھا کے جو سامنے، اتو گھر والا بھی آ گیا، وہ بیچاری ویکھیا نا اساں تے شرما کے بیٹھک دے دروازے چو گھر والے پلے گئی ہے، پچھے پچھو اس کہو میں تیروں منع جو کیتے ہی پھر کیوں گئی ہیں؟ اس کہا میں تو نہیں ہوئے نہیں پر پیر صاحب آنے میں پہچان سا کیویں، اتھے تک کئی مرید ہو سن، میں اس نیت تے چلی گئی ہاں بھئی دھاڑے قیامت نہیں بھی اوکھی نہ تھی وہاں، ہیں جی۔ اس کہا اچھا، اس چھری لئی نا تے پیر صاحب دے کان وچ اتھوں رکھی تے کان کپ لیا۔ پیر او کی کردا ہے؟ اس کہا پیر صاحب روز قیامت پیراں دے گھڑگن چڑھے ہو سن، مینوں کی پتہ ہے میرا کیڑا ہے، میں بھی نشانی پہ لاندا، اے میرا پیر ہے۔ اللہ اللہ۔ ابو جہل اور یہ عبادتاں اللہ دیاں کیتیاں، انج نہ آکھو بھئی انہاں بتاں دیاں کیتیاں، عبادتاں ابو جہل اللہ دیاں کیتیاں، لیکن جویں اللہ دا مطالبہ ہی انج نیس کیتی۔ فرمایا ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ انہیں میرا حکم اور آرڈر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی جائز نہیں، اور عبادت بھی اللہ کی ایسی مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت میں کسی قسم کی ملاوٹ۔ ابو جہل ملاوٹی تھا، ابو جہل اللہ کی عبادت میں اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیاروں کو شریک کرتا تھا۔ جس طرح اللہ کہتے ہیں میری عبادت میں ملاوٹ کرنے والا مخلص نہیں، اسی طرح زبان پیغمبر بھی اعلان کرتی ہے من غش فلیس منا، جو بندہ کھوٹ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، فلیس منا، آنکھو نا وہ ہم میں سے، نبی پاک فرمائے اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں، اور میں مسلمان بھی ہو کے موحد بھی ہو کے کہوں دو نمبری نہ کروں تو گزارا چلتا، دودھ میں پانی نہ ملاؤں تو گزارا چلتا، نمک میں اینٹ نہ ملاؤں، نمک میں میں اللہ سرخ مرچوں میں اینٹ نہ ملاؤں پیس کے تو گزارا چلتا۔ جس طرح خدا کی نہ ماننے والا مخلص نہیں ہے، اس طرح پیغمبر کی بھی نہ ماننے والا مخلص۔ مخلصین کاوڑ نہ کرو، میں توحیدیاں نال بیان کردہ بیٹھا، مشرکاں نال نہیں۔ توحیدیاں نو توحیدیاں دی کمزوری دسنی ہے، مشرکاں نو اللہ۔ ویسے ہونا آج کل انج نا، ہاں جی اگے جنازہ پہ ہوندا تے مولوی حج نے مسئلے دسیندا بیٹھا ہوندا، خدا پوچھنا نہیں اس نو، ہاں جی مویدہ نو مڑ جھڑ کے وقت توحید سنا کے رگڑا دے کے
توحید تا اصل الاصول ہے، بنیاد اس بغیر تو بندہ ایماندار ہی نہیں ہے. لیکن موحد دی جڑی کمزوری ہے اس بھی تو دور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اللہ اللہ فرمایا مخلصین لہ الدین، میرا مطالبہ ہے کہ میری عبادت خالص کرنی ہے، کسی قسم کی ملاوٹ میری عبادت میں کرنے کی اجازت. مخلص بن کے یا اللہ صرف مخلص اور اخلاص کافی ہے. فرمایا کس طرح کا اخلاص میرے اللہ تجھے پسند ہے؟ فرما ہنی حنفاء، اخلاص بھی ایسا کہ حنیف بن کے آ جاؤ، مائلن عن الادیان الباطلۃ کلھا الی دین الاسلام، سارے باطل دینوں کو چھوڑ کر دین اسلام کو اپناؤ. اللہ کس طرح حنیف بنوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سامنے نمونہ پیش کرتا ہوں. جد الانبیاء فخر الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن صلاۃ اللہ سلامہ کا، اور اللہ کے پیغمبر ابراہیم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے. اللہ کے پیغمبر ابراہیم کی طرف مکے کا مشرک بھی اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے میں ابراہیمی. یہودی بھی اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کر کے کہتے ہیں ہم ابراہیمی. عیسائی بھی اپنی نسبتیں ابراہیم کی طرف کر کے کہتے ہیں ہم ابراہیمی. اللہ کے پاک پیغمبر کی جماعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اپنے آپ کی نسبتیں ابراہیم کی طرف کر کے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں او دنیا والوں تمہارا اختلاف پڑ گیا اور میرا قانون ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی چیز میں بھی تمہارا تنازع پڑ جائے، اختلاف پڑ جائے، وہ اختلاف ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے دروازے پہ حاضری دینا ہے. تو اگر اللہ کے دروازے پہ تمہارا فیصلہ نہ ہو الی الرسول، رسول کے دروازے پہ، اللہ کے دروازے پہ جانے کا کیا مطلب؟ اللہ تو جہت مکان سے پاک ہے نا. اللہ کے دروازے پہ جانے کا مقصد اللہ، یعنی اللہ کے قرآن سے فیصلہ. کس سے فیصلہ کروانا ہے؟ اللہ کے قرآن سے تم نے فیصلہ کروانا ہے، اور میں اللہ کا قرآن تمہارا فیصلہ کر رہا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے والوں سن لو، ما کان ابراہیم یہودیا، میرا ابراہیم یہودی بھی نہ تھا، عیسائی بھی نہ تھا، مشرک بھی نہ تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم حنیف بھی تھا، سارے دینوں کو چھوڑ دیا، مسلمان بھی تھا، اور سماکم المسلمین، اسی ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان. لوگ کہتے ہیں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. نانا آگے پیچھے مرجع دیکھو، ضمیر قیاس دیکھو، سماکم مسلمین ضمیر ابراہیم کی طرف جا رہی ہے. ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور ابراہیم کا رکھا نام مجھ جیسے مسلمان کو پسند.
جی اللہ، میں کہتا ہوں جو میری نہیں مانتا وہ مسلمان ہی جی۔ اللہ اللہ، ابراہیم پیغمبر ولیکن کان حنیفا مسلما، حنیف تھا، اور حنیف بھی ایسا جب تک اللہ کے پیغمبر بیٹے ہیں، بچے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر ٹاکرا آ گیا، مقابلہ آ گیا، ایک طرف میں اللہ کھڑا ہوں، دوسری طرف آپ کا باپ کھڑا ہے، اب پتہ چلتا ہے کہ کس کو رکھتے ہو کس کو چھوڑتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے اللہ کو رکھ لیا، اللہ کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اور جب ابراہیم باپ بنتے ہیں رب العالمین کی پھر آزمائش شروع ہو گئی۔ فرمایا ابراہیم ایک طرف آپ کا لخت جگر ہے، اور ہے بھی وہ جسے مدتوں مانگ مانگ کے مجھ سے آپ نے لیا ہے، مانگا ہے، زور آپ کا نہیں، کیونکہ داتا میں ہوں، انکا انت الوہاب۔ داتا کون ہے؟ بی بی مریم بھی اعلان کر رہی ہے انکا انت الوہاب، دینے والا صرف داتا صرف تو ہے میرے اللہ۔ اور جملہ اسمیہ لا کے انکا انت الوہاب، الف لام اوپر وہاب کے لا کے اللہ کہتے ہیں سوا میں اللہ کے اور داتا دینے والا میں ہوں، میرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، اور میرا قانون ہے میرا مواحد بندہ مجھ سے مانگے تب بھی میں دیتا ہوں، نہ مانگے تو تب بھی میں دیتا ہوں، اور اگر مانگے تو میں مواحد کی مانگ اور سوچ سی بھی اوپر۔ یا اللہ کتنا اوپر دیتا ہے اللہ فیض۔ دیکھ بی بی مریم کی نانی کا قصہ دیکھ، جناب مریم کی نانی اللہ کے دربار میں دعا مانگ رہی ہے، اللہ کریم دنیا والوں کو تو نے بیٹوں سے نوازا، اولاد سے نوازا، میں دیکھتی ہوں کہ بیٹوں والے اپنے بیٹوں کو اللہ کے گھر کا خادم بناتے ہیں۔ کس کا؟ اللہ کے گھر کی خدمت، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کی تمنا سیدہ مریم کی نانی محترمہ کر رہی، اللہ سیدہ مریم کی والدہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ کر رہی ہیں، اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے، میں بھی تیرے گھر کا خادم بناؤں گی۔ اور امید سے ہوئی، جب امید لگی تو کہتی ہیں یا اللہ مجھے اگر تو نے بیٹا دیا میں تیرے نام پہ اسے آزاد کر دوں گی، نظر مانوں گی۔ نظر کس کی مانی؟ اللہ کی نظر مانی نا۔ اور آج کا مسلمان کس کی نظر مانتے؟ ہاں پھر خود سوچ لو۔ اللہ اللہ، جب پیدا ہوئی بیٹی پریشان ہو کے کہتی اللہ کریم یہ تو مجھے بیٹی مل گئی، اور بیٹی اندر رکھنے کی چیز ہوتی ہے باہر نکالنے کی چیز۔ پریشان ہو گئی، یا اللہ یہ تو تیرے گھر کی خادمہ بنائی، اللہ دے گھر دی خادمہ نہیں بن سکتی پر بابے دی دربار دی جی۔ اللہ کریم
یہ تو بیٹی ہے. اللہ کہتے ہیں بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیس الذکر کالانثی، ہے تو لڑکی لیکن لڑکی اتنی شان والی کہ اگر لڑکا بھی ہوتا تو اس لڑکی کا مقابلہ نہ کر سکتا. او بی بی تو نے تو مجھ سے مسجد کا خادم مانگا، میں نے جو تجھے دیا اس کے پیٹ سے وقت کا نبی جنم لے گا. میں نے تیری سوچ سے بھی زیادہ تجھے دے دیا. مواحد کے لیے رب کا قانون ہے، مواحد نہ مانگے پھر بھی رب، لیکن مانگے تو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کے دیتے. مگر مواحد جب بھی مانگتے اللہ رزق ودھا دے. کدی کوئی کام دی شے بھی منگی مواحد جہاں بھی منگسی یا اللہ گڈی دے دے، بنگلہ دے دے، یا اللہ کاروبار ایک دکانیں دو ہو جاویں. ہائے ہائے، وہ بھی تو کوئی تھا جو بیت اللہ شریف میں طواف کر رہا تھا. وقت کا بادشاہ پوچھتا ہے اے اللہ کے ولی، اے علم نبوت کے وارث، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. کسی چیز کی ضرورت ہو تو کس کو کہہ رہا ہے؟ علم نبوت کے وارث کو. آج کہ مولوی نو آکھو نہیں تو پہلی لالا پہ ہٹانیاں جی. اللہ، اب ذرا علم نبوت کے وارث کا جواب سننا. سبحان سبحان. پوچھتا ہے ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ بتائیے آپ میرا کیا کام کر سکتے ہیں؟ میری دنیا سنوار سکتے ہیں یا میری آخرت سنوار سکتے ہیں؟ بادشاہ وقت کا جواب دیتا ہے آخرت تو میرے بس میں نہیں، پتہ نہیں میرا اپنا کیا حال ہوگا. میں دنیا کا کوئی کام ہو تو تیرا وہ سنوار سکتا ہوں. کہا دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے بھی، دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، اور تجھ سے میں دنیا کس طرح مانگ لوں؟ اللہ. اور آج کا مواحد مانگتا ہے تو دنیا شروع ہوتا ہے تو دنیا سے ختم ہوتا ہے تو اللہ. اور چھوڑو آج نہ مواحد آنا پیسہ نہ اسی تے اللہ کرے سی کنج. اس وڈا معبود تے خدا پیسے نو سمجھا ہویا. پیسہ نہ اسی تو خدا کنج کرے سی. او خدا کرنا جڑا پیسہ نہ اسی تو خدا کنج کرے سی. خدا نو پیسے دا محتاج کر چھوڑیا تے آکھے نہ کی اپنے آپ نو مواحد بھی نہیں، مواحد اعظم. اللہ. مواحد اعظم ابراہیم پیغمبر امام المواحدین کا تذکرہ سنیے. فرمایا میرا ابراہیم جب تک باپ تھا، جب باپ بنا بیٹا قربان کر دیا، اور جب تک بیٹا تھا باپ میری خاطر قربان. ایسا اخلاص اللہ سب کو نصیب فرمائے. اور بیٹا بھی وہ جو اللہ سے مانگ مانگ کر لیا تھا وہ اللہ کی خاطر قربان کرنے کو تیار کھڑے ہیں. اللہ سبحان اللہ. مولوی کیا تھا اسماعیل علیہ السلام فرمایا بابا اکھیاں تے پٹی بن لو. مولویاں جمیں جناب ابراہیم نو آپے جے سمجھا ہویا. جی تو ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، چھری ذبح نہیں کرتی. ابراہیم پوچھتے ہیں او چھری کیا ہو گیا تجھے؟ چھری کہتی ہے ابراہیم تیری مانوں یہ تیرے خدا کی
ابراہیم کو غصہ آتا ہے، پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اوپر پھینکی، ٹڈی کو لگی، نیچے دریا میں گری، مچھلی کو لگی، ربا کیا مچھلی بھی ذبح کیتے بغیر حلالی تے ٹڈی بھی ذبح کیتے بغیر. ہایا مولوی تیرے کوڑ مارن تے قربان ہو جائے. ہایا مولوی، ہایا مولوی، ہائے ہائے. نہ قرآن جس دا ذکر ہے، نہ حدیث چ ذکر ہے، عوام آدھی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. پھر بڑے بڑے خطیب عامی لوگ کہتے ہیں او جی اتنے بڑے خطیب سے عالم بھی گل کیتی ہے، وڈے چھوٹے دی گل نہیں ہے. اللہ اللہ. لاہور کے ایک مفتی ہوئی ہیں جامعہ اشرفیہ کے، انہیں ایک مرتبہ طلباء کہتے ہیں حضرت کوئی وصیت فرمائیے. طلباء چونکہ عالم تھے مستقبل کے، وہ پوچھ رہے تھے کوئی وصیت فرمائیے. تو حضرت نے وصیت فرمائی کہ جب تک اصل کتاب نہ دیکھو تب تک اس کا حوالہ. ایک طالب علم کہتا ہے اگر علامہ ابن حجر حوالہ دے رہا ہو، وہ کہتے ہیں حجر نہیں جبل بھی حوالہ دے رہا ہو، جب تک اصل کتاب نہ دیکھو تم نے بیان. حجر آنن وٹیاں تے جبل آنن پہاڑیاں. ہاں جی، ابن حجر بھی چوٹی دا محدث ہے. ابن حجر دا حوالہ چھوڑنا کہ ابن جبل دا ہوئے تاویں ویکھے بغیر. تو یہ کیا دا بزرگوں سے سنا ہے. ہاں جی، پہلے سی دنیا آنے جڑے آنے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، سنی سنائی گل ہے ان بھی پکی گل. ہن اسی آپ سنیاں سنائیاں والے بن گئے. سنا ہے سنی گل نہیں ہے. جی میں وہ دوسرے ساتھی آدھے نہ آواز آئیے ادھی رات ڈٹ سورج ادھی رات سورج چڑھتا، پھر قوم کیا دی سبحان سبحان اللہ. اللہ کتاب و سنت نہیں سمجھ نصیب فرمائے. ابراہیم خلیل الرحمن نے اپنا سارا کچھ ہی اللہ کی خاطر قربان کر دیا. اللہ کہتے ہیں اب اخلاص کا پتہ چلا، مخلص بن گیا بندہ. اور کوئی بندہ بھی کبھی مخلص ہونے کا دعویٰ. اچھا، جیڑا بندہ بہوں آکھے نا دنیا نہیں بے ثباتی، دنیا نہیں بے ثباتی، میری دنیا نہ بالکل نہیں لگنی، دنیا بہوں بھیڑی شے وے، سمجھ لو کہ وڈا دنیا دار ای ہوئے. یہ نشانی ہے جڑی دنیا کی اتنی مذمت بیان کرنا اجنا تے دنیا بہوں بھیڑی شے وے، دنیا بہوں بھیڑی شے وے. ہاں جی، جیڑا بندہ بار بار اپنے اخلاص نہ دعویٰ کرے میں بڑا مخلص ہاں، میں بڑا مخلص ہاں، شیطان آنا ایک شکار تا گیا لگ جاڑے چ. اللہ قرآن کریم کو آپ دیکھیں، شیطان کو رب العالمین نے جنت سے نکالا. شیطان جاتے ہوئے کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین. اللہ مجھے تیری عزت کی قسم. کس کی عزت کی؟ فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ نہیں پتہ تو آنو. ساڑھے علاقے چک مولانا صاحب انہوں کو بندے آ گئے، انہوں کہ حضرت فلانا بندہ اس راتی کی تی چوری، اسی گئے جاگ دکان اس لٹی، ویکھ بھی لیا پہچان بھی لیا، لیکن گیا ساڑھے ہتھوں نکلے تو ہن مندہ نہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، لے آؤ میرے کو. اس نے رول رال کے مولوی صاحب کو، مولوی صاحب کہ تسی ہن چھٹے ڈکے، میں اس نال خود کر لیں.
اس نے آدھے نو بلا چوری کیتی ہے تو میں دس چھوڑ میں تیری جان چھڑا دے سا. اس آکے استاد جی قسم طلاق دینا میں نہیں کی تھی. اور قرآن چاسیں اس آکے استاد جی آؤ وضو کرے نے نال ہی مسجد ہے, آؤ میں اندر بہنا میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے تسلی دے کے آنا میں نہیں کی تھی. مولوی صاحب بڑا موحد بندہ نے اللہ. مولوی صاحب آدھے اچھا او جڑا فلانا بابا نہیں اس تے ون کے ماں تسلی دے نا میں من ویسا کہ تو نہیں کی تھی. چاٹک سر تلا کیتا پھر آدھا استاد جی چوری میں ہی کی تھی تے تسلی میں بابے تے ون کے نہ دینا میں من گیا کہ چوری اتنی چیزاں سامان میں بچوں خرچ کر چھوڑیا اتنے بچہ پہ لے سمجھ کو نہیں ہے. خدا نہیں واری آئی تو سا کیا کوئی مسئلے نہیں چاہنا میں قسم طلاق. بابے نہیں واری آئی تو سا کیا ڈر گیا نا کیونکہ صرف بابے دی قسم تے یقین ہے اللہ دی قسم تے یقین ہے. اللہ دے نبی کے فرمایا من اقسم بغیر اللہ فقد اشرکا جڑا غیرہ نہیں قسم چاہے وہ پکا لاؤ لاؤ فتوہ لاؤ فقد اشرکا پکا. میں لطیفہ ہے کہ یاد آ گیا پر میں سناندہ نہیں ہوں. نہیں اللہ اللہ وہ ایک بندہ نا شاگرد ساڈا آدھا بھی میں اپنے علاقے گیا اتنے گل بات پہ ہوندی انہاں چو سچا کیڑا تے کوڑا. اس آکے میں کیتی ہے تحقیق فلانا سچا ہی اور تو جٹ بندہ تو کہ میں تحقیق کیتی ہے. اس آکے جڑا فلانے نے کافر کافر بہو کریں دن تے میں قرآن کھولیا تو اسے کفرو بہو واری آیا ہوئے میں سمجھ گیا کہ سچے یہ جڑے کافر بہو کریں دن نا قرآن کفرو بڑی واری آیا لہذا یہ سچے تحقیق دی بھی عجیب پیمانے آج کل نکل آئے اللہ. لا ينبغي للمخلوق ان يقسم الا بالخالق. محدثین کا متفقہ قانون ہے فقہائے امت کا قانون ہے کائنات کا خدا جس کی چاہے قسمیں اٹھا دے کبھی کہہ دے والشمس وضحاہا مجھے سورج کی قسم سورج کی روشنی کی قسم والضحا مجھے چڑھتے دن کی قسم والقرآن الحکیم مجھے حکمت والے قرآن کی قسم والسماء ذات الرجع مجھے بار بار برسنے والے آسمان کی قسم والارض ذات الصدع مجھے ہر بار چھاتی چیر کے پانی پی جانے والی زمین کی قسم جس کی رب مرضی قسمیں اٹھائے رب کو پوچھنے والا لیکن مخلوق کے لیے قانون ہے لا ينبغي للمخلوق ان يقسم الا بالخالق وہ سوا خالق کے اور کسی کی قسم اٹھا. اس لیے شیطان تو شیطان جو ہوا وہ کہتا ہے فبعزت کا اللہ مجھے تیری عزت کی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ پہلی زیادتی تو نے یہ کی نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں اللہ کو کہتا ہے تو نے. انسان اور شیطان میں فرق یہی ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جائے تو غلطی ماننے میں وہ فخر محسوس کرتا ہے اور شیطان ہوتا ہے غلطی ہو جائے تو دوسرے پر الزام لگانے میں فخر. اب میں آپ سوچتے رہنا
کہ ہم انسان ہیں یا شیطان ہے؟ قانون میں نے بتا دیا، انسان وہ ہوتا ہے غلطی ہو جائے غلطی ماننے میں فخر، اور شیطان ہوتا ہے غلطی بھی خود کرتا ہے الزام بھی۔ آدم سے غلطی ہوئی اجتہادی، اللہ کے پیغمبر ربنا ظلمنا انفسنا، مان گئے اللہ زیادتی میں نے کی ہے۔ شیطان سے غلطی ہوئی تو رب العالمین پہ الزام لگاتا ہے، کہتا ہے اللہ پہلی زیادتی تو نے یہ کی، مجھے بشر کے سامنے تو نے جھکایا ہے۔ کس کے سامنے؟ جی شیطان بڑی بڑی پٹھیاں پڑھا گا۔ اللہ 8ویں پارے میں کہتے ہیں شیطان ادھر جنت میں پہنچا نا، آدم علیہ السلام کو کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ ما نہاکما ربکما عن ہذہ شجرۃ الا ان تکونا ملکین، اس درخت سے خدا نے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، نور بن جاؤ گے، نور۔ یہ کس کا ذہن ہے کہ نور کی بشر پر فضیلت ہے؟ اللہ، یہ اس کا سبق دیا ہوا ہے، خیال رکھنا۔ سبحان اللہ۔ مجھے یا اللہ تو نے بشر کے سامنے جھکایا۔ دوسری زیادتی یہ کی، 6 لاکھ سال امام یحییٰ منیری کے مکتوبات میں وہ اپنا پیش کرتے ہیں کہ 6 لاکھ سال زمین کے چپے چپے پر میں عابد زاہد نے سجدے کیے ہیں، میری ساری محنت تو نے، ہائے میری سابقہ محنت کا بھی تو نے خیال۔ اور تیسری زیادتی میرے اللہ تو نے یہ کی، تو نے کہا اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک مجھے لعنتی بنا کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اللہ اب میں تیری عزت کی قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو اغوا کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ دنیا کے ہر دروازے پہ جائیں گے، اپنی پیشانی وہاں پہ ٹیکیں گے، اپنا ماتھا وہاں پہ رگڑیں گے، مگر میں تیرے دروازے پہ کبھی آنے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یا اللہ میں سب پہ اپنا زور چلاؤں گا، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندی جنہیں تو خود خالص کر لے گا، انہیں مخلص بنا لے گا، تو نے اخلاص نصیب فرما دے، وہ خود اخلاص کا دعویٰ کریں گے تو ان پر میرا زور چلے گا، لیکن تو نے مخلص بنا دے تو پھر میرا زور۔ شیطان نے سب پر زور لگانے کا وعدہ کیا، یا بولو بولو، حدیث سنانے لگا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شیطان ہر بندے پر، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتے یا بولو، مسئلہ پکوا کے اٹھسا انشاءاللہ۔ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ صحابی سوال کرتا ہے اماک یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر جی تہاڈے نال بھی ہے یا؟ فرمایا میرے ساتھ شیطان نہیں، شیطانوں کا سردار تھا، لیکن میری صحبت میں آ کے فاسلم، شیطان نہ رہا، شیطان مسلمان بن گیا۔
شیطان دا اثر کیویں چلے تھے تے شیطان آ کے مسلمان نعرے تکبیر اللہ اللہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ اللہ تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رب العالمین نے پوچھا او ابلیس ذرا یہ بتا کب تک ان پہ اپنا زور چلائے گا؟ شیطان کہتا ہے اللہ مسند احمد کی حدیث ما دامت ارواحهم فی الاجساد جب تک روح جسم میں موجود ہوگی میرا زور چلتا رہے گا اور روح جسم سے نکل جائے گی پھر میرا زور چلے گا. ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے دوستو کہ ہم آدھی بات کو مانتے ہیں آدھی کو. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ کریم نے جب اپنے انبیاء دنیا میں بھیجے تو کس مخلوق میں سے بھیجے تھے؟ جی شک کے پھر بولو نا. انسانوں میں سے آئے تھے اور قوموں نے انہیں نہیں مانا تو کیا کہہ کے نہیں مانا؟ ان انتم الا بشر، تم کیا ہو؟ اور انسان نبی. اللہ دو چیزیں منوانا چاہتا تھا، ایک کہ پیغمبروں کی انسانیت بھی تسلیم کرو اور دوسری پیغمبروں کی پیغمبری بھی. مکے والوں نے کیا کیا؟ پیغمبروں کی پیغمبری مانی. ابو جہل تو کوئی نہیں منی نا، مکے والی اکثریت تو نہیں منی نا، تھوڑے جہاں منی ہے. انہوں نے کیا کہہ کے رد کیا؟ آپ بشر ہیں اس لیے نبی نہیں مانتے. پیغمبروں کی بشریت مانی مگر نبوت اللہ کیا کھائیں جنتی کامیاب ٹھہرے. آج نہ مسلمان پیغمبر دی پیغمبری مننے تے بشریت نہ مننے تا کامیاب ہے. ایک نو مننے تے ایک نو نہ مننے جی میں او ناکام ایویں آج دا مسلمان نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح وہاں آدھے کو مانا گیا آدھے کو نہیں مانا گیا اسی طرح میرا قانون ہے جب بندہ مر جائے اس پہ موت آ جائے اس کے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے. لنازل جسم فی الارض رمیم وجسم محمد فیہا سلیم. میرے اور آپ کے جسم مٹی کی خوراک بن جائیں بوسیدہ بن جائیں مگر مصطفیٰ کا جسم مٹی میں بھی سلامت ہے. اور اتنا حسن اتنی تازگی زندہ انسان کے وجود پہ نہیں جتنی فوت شدہ نبی کے وجود پر تازگی. مکے والے کہتے رب نے کہا مانو مرنے کے بعد تم مٹی میں مل جاؤ گے اور مل جانے کے بعد ریزہ ہو جانے کے بعد لَتُبْعَثُنَّ پھر تمہیں اٹھاؤں گا قیامت برپا ہوگی. مکے والوں نے دو باتیں سمجھ آئی نا، دو باتیں رب منوانا چاہتا تھا. مان جاؤ مٹی میں تمہارا وجود گل سڑ جائے گا، مان جاؤ کہ پھر قیامت بھی. مکے والے کہتے ہیں یہ تو ہم مان گئے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
ہمارا وجود جب مٹی ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ اٹھنے والی کہانی۔ ایک بات تو مان گئے کہ جسم گل گیا، لیکن دوسری بات مانی، کامیاب ٹھہرے نا۔ اور آج کا مسلمان قیامت تو مان گیا، لیکن کہتے جسم دے گلن والی گل، جویں بندہ قبر چ رکھیا، انج یار تعاد روحہ فی جسدہ، روح جسم وچ آ گئی تے بندہ کھڑا تھی گیا، نماز شروع کر دیتی۔ پتہ نہیں تواڈے علاقے چ رواج ہے یا نہیں، ساڈے علاقے چ رواج ہے کہ میت نو دفنا کے وقت قبراں تے اذان دینے ہے تواڈے علاقے۔ تڈے لوگ پتہ نہیں کی وجہ بیان کرے سن، اڈے لوگ تے یہ وجہ بیان کریں دین بھائی بندہ چاہے دھیاڑی 12 بجے دفنیوے تے چاہے سویرے 8 بجے دفنیوے، اتھے ٹائم دیگری نہیں ہونا قبر اثر دا ٹائم ہوندا، جویں اتو اذان ہونی نا تلو بندہ او لوٹا کتھے لوٹا، اللہ نے فرشتے آدھے ہے تا نمازی بیچارے نو چھوڑ دیو، بھاویں زندگی قبلے والے پلے گزر گئی، منہ نیس کیتا، خالی لوٹے ڈھونڈنے نا قوم مغفرت کروائی پئی اپنے مردے۔ اللہ رب نی مخلوق نو اتنا پاگل سمجھ لیا لوگ۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ رب دو باتیں منوانا چاہتا تھا، مان جاؤ کہ مر کی مٹی ہو جاؤ گے، مکے والوں نے یہ بات مان لی، لیکن دوسری بات رب منوانا چاہتا تھا، لَتُبْعَثُنَّ، مان جاؤ کہ دوبارہ پھر تمہیں زندہ ہونا ہے، لیکن قوم نے یہ بات مانی، وہ ناکام۔ اور میں آج کا مسلمان یہ تو مان گیا قیامت آئے گی، لیکن جسم کے گل سڑ جانے والی بات کون میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ عقیدہ رکھ کے، آدھے کو مان کے آدھے کو چھوڑ کے۔ اذا یحاس الحیس یدعا لہ جندب اذا تکون کریہۃ ادعا لہا، جیسے کسی شاعر نے کہا نا، حلوہ پکے تو آدن جندب صاحب سدو، تے جنگ ہوئے تو وقت ہاں جی وقت ساڑی واری آندی، ادعا لہا آئیو جی، ہاں جی حلوے دی واری اساں کدے کہ نہیں پوچھے جانے، جنگ کرنی ہوئے لڑائی کرنی ہوئے تو وقت اڈا نہ آندا۔ ہاں تے حلوہ ہوئے تو پھر اساں بھی جیڑی چیز لگنی مٹھی نا حلوے آر وہ اساں قبول ہے، تے جیڑی چیز حالانکہ قرآن سارا ہی مٹھا ہے، کوڑا گراؤں ہی نہیں، بڑا مٹھا ہے۔ اللہ کرے اساں قرآن نصیب ہو۔ تو دوستو اللہ مطالبہ کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ میری عبادت کرنی ہے اور خالص کرنی ہے، اس میں ملاوٹ زندگی رہی تو یہاں سے آگے پھر شروع کروں گا انشاءاللہ۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔